بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 14 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے جزم الفعل المضارع۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا نصب الفعل المضارع، کہ فعل مضارع کب منصوب ہوتا ہے، وہ کون سے عوامل ہیں جن کے دخول سے یا داخل ہونے سے فعل مضارع منصوب ہوا کرتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع کب مجزوم یعنی کب ساکن ہوتا ہے، کون سے عوامل فعل مضارع پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کو مجزوم بنا دیتے ہیں، اور معنی کے اعتبار سے اس میں کیا فرق آتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں اس سبق میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزم الفعل المضارع۔ الامثلہ: لم يحفظ محمد درسہ، محمد نے سبق یاد نہیں کیا۔ لم يحفظ، دیکھو اصل میں حفظہ یحفظ مرفوع تھا، اگر ہم یہاں پر لگا دیں گے، سابقہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا لن، اگر ہم یہاں پر لن لگا دیتے ہیں، لن يحفظ ہرگز یاد نہیں کرتا محمد اپنا سبق، یہاں پر تاکید کا معنی پایا جائے گا۔ لیکن اگر ہم لم لگا دیں گے تو لم ظاہری طور پر یحفظ کو یحفظ بنا دیتا ہے اور معنی کے اعتبار سے نفی کرتا ہے حفظ کی، کہ سرے سے حفظ کیا ہی نہیں، یاد کیا ہی نہیں۔ اسی طرح لم ينقطع نزول المطر، بارش کا برسنا منقطع نہیں ہوا منقطع، اگر ہم یہاں پر وہی لام نون لن لگا دیں گے، یعنی حروف ناصبہ جو نصب کرتے ہیں فعل مضارع کو، تو اس طرح معنی ہوگا لن ينقطع، ہرگز انقطاع نہیں ہوگا، یعنی بارش کے برسنے کا انقطاع، یعنی بارش برسنا منقطع نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر بالکل ہی نفی کی جا رہی ہے کہ لم ينقطع، ہرگز انقطاع نہیں ہوا نزول المطر کا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں ينقطع منقطع ہو رہا ہے، لم ينقطع منقطع نہیں ہو رہا۔ لم يقبض احد على اللص، کسی ایک نے بھی چور کو نہیں پکڑا۔ لا تأکل وانت شبعان، مت کھاؤ اس حال میں، واو حالیہ، وانت اس حال میں کہ آپ سیر ہوں، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو، نہ کھائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں کیا ہوتا ہے، اکلا یاکل، ٹھیک ہے۔ لیکن لا ناہیہ التی تنہا عن العمل، جو کہ عمل سے منع کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو لا ناہیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ امر ہے، اسی طرح نہیں، امر میں ہم کہتے ہیں کل کھاؤ، نہیں میں کہتے ہیں لا تأکل مت کھاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ بحث میں اس کی وضاحت آ جائے گی۔ فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ یہاں پر لم نے یحفظ مجزوم کر دیا فعل مضارع کو، لم ينقطع عین کو مجزوم کر دیا، لم يقبض، یہ لم یہ ایک عامل ہے جزم کرنے کا، دوسرا عامل لا تأکل، لا تکثر من الضحک، ہنسے میں زیادتی نہ کرو، ہنسی میں، لا تسرع فی السیر، اور چلنے میں تیزی مت کرو۔ ان تفتح، یہ تیسرا آ گیا ان تفتح، اگر آپ کھولو گے نوافذ الحجرتی، کھڑکیاں کمرے کی، یتجدد تو ہو جائے گا یعنی کمرے کی ہوا متجدد ہو جائے گی، تازہ ہو جائے گی۔ ان تفتح نوافذ الحجرہ، اگر آپ کمرے کی کھڑکیاں کھولیں گے، یتجدد ہواؤہا، تو تازہ ہو جائے گی ہوا کمرے کی۔ ان تجلس، اگر آپ بیٹھیں گے، فی مجرى الہوائی، جہاں سے تیزی سے ہوا آتی ہے، اس راستے پر جہاں تیزی سے ہوا آتی ہے، تمرض، یہاں پر بھی یہ سکون ہی ہے، تو آپ بیمار پڑ جاؤ گے۔ ان یسافر، اگر وہ سفر کرے گا، اخو کا، اگر آپ کا بھائی سفر کرے گا، تسافر معہ، تو آپ بھی اس کے ساتھ سفر کریں۔ تو اس پر ہم نے 3 چیزیں سیکھی، لم، لا اور ان، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا تھوڑا سا
الگ سا یعنی اس کے بارے میں ہم بتائیں گے اخیر میں کہ یہ ایک فعل پر داخل نہیں ہوتا. یہاں پر لم یحفظ ایک پر داخل ہوا ہے، لم یقبض ایک فعل پر، لیکن یہاں پر ان تفتح یتجدد، ان تجلس تمرض، ان یسافر تسافر، یہ دو فعلوں کو مجزوم کرتا ہے. یعنی پہلا جو ہے نا، پہلا فعل اگر واقع ہوگا تو دوسرا واقع ہوگا، اگر پہلا فعل وجود میں نہیں آئے گا تو دوسرا فعل بھی وجود میں نہیں آئے گا. یہ پہلے والا شرط ہے دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے، آئیے اس کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. البحث یشتمل کل مثال، ہر مثال مشتمل ہے من الامثلۃ الستۃ الاولی، پہلے جو 6 مثالیں گزری ہیں، علی فعل مضارع، فعل مضارع موجود ہے، قبلہ احد الحرفین، اس سے پہلے کوئی ایک حرف ہے، یا تو لم ہے پہلے 6 مثالوں میں، یا تو لا ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع پر ان کا دخول ہوا ہے. ویدل الحرف الاول، پہلا حرف دلالت کرتا ہے، علی نفی الفعل، فعل کی نفی کرتا ہے، فی الزمن الماضی، کے ماضی میں یہ کام نہیں ہوا، جیسا کہ لم یقبض، کسی بھی آدمی نے چور کو نہیں پکڑا، یعنی ماضی میں نہیں پکڑا. ٹھیک ہے، تو نفی الفعل، فعل کی نفی کر رہا ہے یہ والا حرف کون سا؟ لم. لم جو حرف ہے یہ ماضی میں فعل کے وقوع کا نفی کر رہا ہے. ویفید الحرف الثانی، اور دوسرا جو حرف ہے لا. ٹھیک ہے، نہی المخاطبی، مخاطب کو منع کر رہا ہے، عن العمل، عن الفعل، کہ بھئی آپ یہ کام نہ کرو. جس طرح ہم نے دیکھا لا تأکل، مت کھائیے، وانت شبعان، جبکہ آپ سیر ہوں. اذا تأملتا، آپ غور کریں، اگر آپ غور کریں، آخر کل مضارع، مضارع کے آخری حرف مسبوق باحد هذین الحرفین، جس فعل کے اوپر لم اور لا داخل ہے، اس کے اخیر پر آپ غور کریں، فی هذه الامثلہ وفی غیرها، اس کے علاوہ بھی، وجدته مجزوما، تو آپ فعل مضارع آخر میں مجزوم پائیں گے کہ اس کے اخیر میں ساکن ہے اور وہ مجزوم ہے، جزم ہے. لیکن اگر آپ اذا حذفتا، آپ حذف کر دیں، هذا الحرف، اسی حرف کو، وجدته مرفوعا، اپنی اصلی حالت میں، جو فعل کی اصلی حالت ہے مرفوع. ہم نے بتایا تھا انت تأکل الطعام، تأکلو. ٹھیک ہے، لیکن لا تأکل، دیکھو ضمہ ختم ہو گیا اور جزم آ گیا. من ذالک، اسی وجہ سے، نرا ہم دیکھتے ہیں، ان کل من هذین الحرفین، یہ دونوں جو لم اور لا حرف ہیں، اذا دخل علی المضارع، مضارع فعل پر جب داخل ہوتے ہیں، جزم آخرہ، اس کے آخر کو جزم دے دیتے ہیں. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الثَّلَاثَ الْأَخِيرَةَ، اگر آپ تھوڑا غور کریں 3 مثالیں جو اخیر میں گزری ہیں، جہاں پر ان ہے، ان شرطیہ، یہ جو ان تفتح، ان تجلس، ان یسافر، وجدت کل مثال، آپ ہر مثال پائیں گے، منہا، ان میں سے، مبدوءً، کہ اس کی شروعات ہوئی ہے، بالحرف ان حرف سے، ومشتملاً علی فعلین، اور ہر جملے میں 2 فعل ہیں، مضارعین مجزومین، جیسے میں نے کہا ان تفتح یتجدد. حصول الاول منہما شرط، دوسرے فعل کے لیے پہلے فعل کا حصول شرط ہے، فی حصول الثانی. دیکھو حصول الاول منہما، پہلا فعل اس وقت، یعنی جب پہلا فعل واقع ہوگا تو دوسرا واقع ہوگا، یعنی کھڑکیاں کھلیں گی تو ہوا تازہ ہوگی. ٹھیک ہے، ففتح النوافذ، کھڑکیوں کا کھلنا، فی المثال الاولی مثلا شرط، یہ شرط ہے، فی تجدد الہوا، کہ ہوا تازہ ہوگی. والذی افاد الشرط، اور جس نے شرط کو فائدہ دیا، وجزم کل من الفعلین هو ان، اب جس حرف نے ہمیں فائدۃ الشرط دیا، یعنی شرط کا فائدہ بھی دیتا ہے، ان یعنی جملے کو جملہ مشروطہ یا شرطیہ بنا دیتا ہے، وجزم، اور جزم بھی دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان ہے. ولذلک تسمى ان حرف شرط و جزم، اس حرف کو ہم 2 نام دیں گے کیونکہ یہ مشروط بالفعل الثانی ہے، الفعل الثانی مشروط بالاول ہے، دوسرا جو فعل ہے اس کا وجود منحصر ہے پہلے کے وجود پر، تو اس لیے کیا کہ یہ حرف شرط بھی کہیں گے اس کو اور حرف جزم بھی کہیں گے، کیونکہ یہ جزم بھی دے رہا ہے. جس طرح لم اور لا جزم دیتا ہے، اسی طرح ان بھی جزم دیتا ہے، اس لیے یہ ان کے قبیل میں سے ہے، لیکن اس میں اضافی چیز شرط والی چیز ہے کہ یہ 2 فعلوں کو چاہتا ہے، 2 فعل مضارع ہوں گے. وَيُسَمَّى الفعل الاول، پہلے فعل کو فعل الشرط کہتے ہیں، والفعل الثانی جواب الشرط، فعل شرط وجود میں آئے گا تو جواب شرط بھی وجود میں آئے گا. آئیے قواعد کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. یجزم الفعل المضارع،
فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے اذا سبقہ حرف جازم، اگر اس سے پہلے حرف جازم آ جائے، کالحروف الآتیہ، اور وہ یہ ہیں لم ولا الناہیہ۔ لا الناہیہ اس کی قید اس لیے لگائی ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس لا النافیہ بھی موجود ہے، نافیہ جو فعل کی نفی کرتا ہے لیکن وہ مجزوم نہیں بناتا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں لا تأکلوا الطعام، لا تاکلوا الطعام، لا تذهبوا الى البیت، لا تجلسوا، تو یہ لا نافیہ ہے، یہ معنی پر تو اثر انداز ہوتا ہے لیکن ظاہراً یہ مجزوم نہیں کرتا، اسی لیے یہاں پر لا الناہیہ، الناہیہ سے بتا دیا کہ وہاں پر لا النافیہ بھی ہے جو فعل پر داخل تو ہوتا ہے مضارع پر لیکن اس کو مجزوم نہیں بناتا، تو لا الناہیہ مجزوم بناتا ہے۔ وَإِن یہ بھی حرف شرط و جزم۔ قاعدہ ثانیہ، لم ولا الناہیہ تجزیمانی جزم دیتے ہیں فعل مضارع، فعل مضارع کو واحداً ایک فعل کو چاہتے ہیں۔ والحرف الاول ینفی حصول الفعل فی الماضی، اور پہلا جو حرف ہے یعنی لم ینفی حصول الفعل کہ فعل نہیں ہوا فی الماضی گزشتہ زمانے میں۔ والحرف الثانی ینہا منع کرتا ہے عن عمل الفعل کہ نہیں کرو، لا تأکل مت کھاؤ، لا تجلس مت بیٹھو۔ القاعدہ الثالثہ، ان تجزم فعلین دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، وتفید اور فائدہ دیتا ہے ان حصول الفعل الاولی کہ پہلا فعل اس کا حصول اس وقت تک نہیں ہوگا، یعنی پہلے کا حصول شرط فی حصول الفعل الثانی، پہلے کا حصول شرط ہے دوسرے کے حصول میں اور دوسرے کے وجود میں، تو یہ بتا دیا آپ کو جملہ شرطیہ۔ آئیے ایک دو تمرینیں پڑھ لیتے ہیں۔ التمرین الاول، عین تعین کریں الافعال المضارعہ، افعال مضارعہ المجزومہ جو کہ مجزومہ ہے کیونکہ ہمارا سبق جزم الفعل المضارع ہے، فی الجمل الآتیہ۔ اب آپ دیکھیں غامت السماء، غامت السماء، غامت من الغیوم، غیوم کہتے ہیں بادلوں کو غیوم، اور السحاب بھی کہتے ہیں سحب، لیکن غیوم غامت السماء پورا آسمان بادلوں سے بھر گیا، ولم تمطر لیکن آسمان سے بارش نہیں برسی، لم حرف جزم تمطر، اس میں یہ بھی ہوا کہ فعل ماضی میں فعل کا وقوع اس کی نفی کی گئی ہے اور دوسرے نمبر پر فعل مجزوم ہے۔ لم یحضر علی البارحہ، بارحہ کہتے ہیں امس کو، گزشتہ کل کو، علی حاضر نہیں ہوا کل، لم یحضر، تو لم یحضر میں حضور کی نفی بھی ہو گئی اور یحضر مجزوم بھی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ان تتلف شیئا، اگر آپ کسی چیز کو تلف کریں گے، ضائع کریں گے، لغیر کا کسی کی بھی کوئی چیز، تدفع ثمنہ، اگر آپ ضائع کریں گے آپ کو پیسے بھرنے ہوں گے، آپ کو اس کا تاوان بھرنا ہوگا۔ ان تتلف تدفع، ان تضرب یخمشک، خمش یخمشو، اگر آپ بلی کو ماریں گے تو بلی آپ کو نوچ لے گی۔ ایک اور تمرین یہاں پر پڑھ لیتے ہیں۔ التمرین الثالث، اکمل الجمل الآتیہ، جو جملے آ رہے ہیں اس کو مکمل کریں بوضع فعل مضارع، فعل مضارع کے ذریعے سے، فی کل مکان خال، ہر خالی جگہ، وشکل آخرہ، آخر میں تشکیل بھی دیں۔ تشکیل کہتے ہیں فتحہ ضمہ کسرہ، یعنی حرکت دینا اور سکون۔ تو ان تمہل، اگر آپ مہلت دیں گے، یا ان تہمل، اگر آپ یعنی تکاسل سے کام لیں گے اور سستی سے کام لیں گے، آپ ڈھیل دیں گے فی عملی کا اپنے کام کو، یہاں پر کیا لگے گا؟ تخسر، تخسر، آپ خسارے میں رہیں گے۔ ان تہمل فی عملی کا، ان تہمل فی عملی کا تخسر، ٹھیک ہے، یہ میں نے بنا دیا، تو یہاں پر آپ تخسر لکھ سکتے ہیں کہ خسارہ ہو جائے گا۔ ان تستحم بالماء البارد، اگر آپ ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے، تمرض، مرض یمرض، تمرض، آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ حضرات تمام مثالوں میں یا تمام جو خالی جگہ ہیں وہاں پر فعل مضارع کو ایڈ کریں اور اس پر تشکیل یعنی حرکت بھی دے دیں جو سکون کی شکل میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آخری تمرین پڑھتے ہیں، تمرین فی الاعراب، ترکیب کیسے کریں؟ تو ہمارے پاس جملہ ہے لم یسافر فرید، لم یسافر فرید،
فرید نے سفر نہیں کیا، تو سفر کی بھی نفی ہو رہی ہے اور فعل مجزوم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لم کیا چیز ہے؟ حرف نفی و جزم۔ حرف نفی معنی کی نفی کرنا، جزم ظاہری طور پر را پر جزم ہے، لم یسافر، تو معنی کی نفی اس لیے حرف نفی کہا، اور جزم کیونکہ وہ سکون دے رہا ہے، جزم دے رہا ہے۔ یسافر کیا بنا؟ فعل مضارع مجزوم۔ یاد ہوگا پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع منصوب، کیونکہ وہاں پر عوامل نصب کارگر تھے، لن یضربا، لن یاکلا، ٹھیک ہے، اور ارید ان اذهبا، تو وہ فعل مضارع منصوب تھا، یہ فعل مضارع مجزوم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں را پر یہاں پر جزم ہے۔ فرید فاعل مرفوع، لم حرف نفی و جزم، یسافر فعل مضارع مجزوم بلم، بلم ای لم کے ذریعے سے وہ مجزوم ہے، فرید فاعل مرفوع۔ اسی طرح یزرع علی یحصد، ان حرف یجزم فعلین، ان وہ حرف ہے جو دو فعلوں کو جزم کرتا ہے۔ یزرع فعل مضارع مجزوم بئن، بئن یعنی ان کے ذریعے سے، فعل مضارع مجزوم بئن، علی فاعل مرفوع، یہ فاعل ہے کیونکہ کل فاعل مرفوع، اس کا درس ہم نے شروع میں لیا تھا، فاعل کا بھی اور مفعول کا بھی۔ اب کیا ہوگا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوگا یحصد فعل مضارع مجزوم، ٹھیک ہے۔ اگر علی زراعت کرے گا، کاشتکاری کرے گا، ٹھیک ہے، یحصد، تو اس کو اس کا ثمرہ بھی ملے گا، وہ کٹائی بھی کرے گا، جو کچھ بوئے گا تو وہی کاٹے گا نا، جو زراعت کرے گا، یعنی علی اگر زراعت کرے گا تو وہ کاٹے گا بھی۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باقی جو مثالیں ہیں آپ حضرات اس کی اسی طرح ترکیب کریں۔ مثال کے طور پر لم حرف نفی و جزم، یبصر فعل مضارع مجزوم، حسن فاعل مرفوع، فیلا مفعول به منصوب، مفعول ہے، یعنی جو یہ فعل تھا دیکھنے کا، یہ کس پر واقع ہوا؟ یہ فیل پر واقع ہوا، تو جس پر کام کیا جائے، جس کو دیکھا ہے وہ مفعول ہے، کس نے دیکھا ہے؟ حسن نے، تو وہ فاعل ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی یاد ہو چکا ہوگا۔ والسلام علیکم۔